ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میری ماں اور میری بات ہو رہی ہے مدیحہ افتخار سے. مدیحہ یہ بڑا کیونکہ وہاں پہ ٹائم بہت ہے، اٹس سچ این انٹرسٹنگ لائف. آئی وش کہ اس کے اوپر ڈاکیومنٹ کریں. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ افتخار صاحب نے جو کیا، اور آپ کی والدہ پھر دونوں کا انتہائی قریبی سپورٹ ہے. آپ چوتھی بہن، سب سے چھوٹی ہیں؟ جی سب سے چھوٹی. سب سمجھتے میں اکیلی بیٹی ہوں. میں بھی سمجھتا تھا یار، یہ تو مجھے بھی 4 بیٹیاں ہیں ان کی اور آپ سب سے چھوٹی. تو آپ سے جو بڑی بہن ہے وہ کتنی بڑی ہے آپ سے؟ 5 years. 5 years کا ڈفرینس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹا چاہ رہے ہوں گے. امی بیٹا ہی چاہ رہی تھی کیونکہ وہی تو میں بیٹا بن گئی. بیٹوں کا باپ ہے. جی سمجھ، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. What a beautiful love story کہ ان دونوں نے جس طرح سے اسٹرگل کر کے بھی آپ مجھے بتا رہی ہیں. تو والدہ نے کیسے سپورٹ کیا ان کو؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو چلیں آپ کے والد تو ایک انتہائی نفیس بہت ہی ماڈرن قسم کے آدمی تھے جن کو ادراک تھا، اور پھر ان کی بیٹیاں تو وہ تو ایک بہت ہی پرو وومن اور مرد تھے، جو میں بھی سمجھتا ہوں. میں ہوں، میری بھی بہت بہنیں ہیں، میں بھی. تو مجھے بہت شوق ہے بھائی کہ وہ عورت ہماری پاکستان میں آگے بڑھے. تو والد نے کیسے دیکھتی ہیں ان کے ریلیشن شپ کو آپ، والد و والدہ؟ جتنا خوبصورت ریلیشن شپ امی ابو کا تھا، ہم تو امیجن ہی کر سکتے کہ ہمارا بھی ویسا ہو. دو کہ ہمارا بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے اپنے ہسبینڈس کے ساتھ، مگر وہ جو کمپرومائزز، سیکریفائزز، ایک دوسرے کا ساتھ دینا، کسی کی زبان بن کر چلنا، بہت ساری اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھنا، جتنا ان لوگوں نے پھر ایک فاؤنڈیشن کھڑی کرنا ہے، این جی اوز بنانا. ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ آپ کوئی واقعہ بتائیں جس میں ڈاؤن ہوا، پرابلم آئی اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا. وہ کون سے ایسے؟ بہت سارے ایسے تھے، جیسے جب جوائنٹ فیملی سے الگ ہو رہے تھے، ابو کی جاب ہوئی تھی تو دادی کے ساتھ الگ ہونا وہ ایک فیس تھا، لیکن امی کو ہوتا تھا کہ نہیں یہ چیز ہم کر لیں گے مینیج. یہ وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئیں. بٹ اپ اینڈ ڈاؤن ان اے سینس کہ 4 بیٹیوں کو ایک ڈیف بندے نے لے کے چلنا تھا، تو امی نے ہم چاروں کو ایکچولی لے کے چلنا تھا، کیونکہ ابو تو صبح جاتے تھے، رات کو آتے تھے. اب ساری والدہ کے تھرو ہی کر سکتی ہیں. جی آپ ساری چاروں تو ماشاءاللہ بالکل نارمل ہیں. ہاں اب تو ہم سب مطلب کمیونیکیٹ خود کر سکتے ہیں. بچپن سے تو امی اشارے سکھاتی تھی، مگر ہم سب نارمل ہیں. تو ابا کے ساتھ ریلیشن شپ ہوا، آپ ایک والد کے ساتھ کیسے بات کرتے تھے آپ لوگ؟ سائن لینگویج میں بچپن سے امی سکھاتی تھیں ہمیں. ابو جب چلے جاتے تھے آفس تو امی بتاتی تھیں چھوٹے سے. ابھی ہمارے نیسز اور نیفیوز جو ہیں وہ سال سے اشارے ورڈز بعد میں سیکھتے تھے، سائن لینگویج پہلے سیکھتے تھے. امی کا یہی فوکس رہتا تھا، ابو کو یہ لا کے دو، ابو کے لیے یہ کرو، ابو کو دیکھو. وہ ابو کے چکر میں نا کہیں ہم امی کو ہی بھول گئے، کیونکہ امی کا فوکس ہی ابو تھے. تو ہر چیز میں یہ ہوتا تھا ابو کے لیے کر لیں. اچھا ابو بیمار ہوئے، بھاگے بھاگے سب جا رہے ہیں، ابو. امی نے اپنے آپ کو پیچھے ہی کر دیا، کیونکہ وہ بھی ابو کا خیال کرتی تھیں، ہم سب بھی کرتے تھے. داماد کیا، نیسز نیفیوز کیا. آخر وقت تک ان کی ریلیشن شپ کیسی تھی آپس میں؟ امی نے تو جنت کا مال ہی ہے الحمدللہ. ہاں نا وہ تو ٹھیک، وہ تو چلو بالکل. مطلب لاسٹ 4 years ابو wasn't well. کیا ہوا؟ ابو کو پیرالسس کے چھوٹے چھوٹے اٹیکس ہو رہے تھے، بلڈ کلاٹ شروع ہو گیا تھا، بلڈ پریشر ایشوز ہو گئے تھے، اس طرح کی کافی چیزیں ابو کی ہو گئی تھیں. اسی دوران تم دبئی چلی گئی؟ نہیں، میری شادی کے بعد ابو کو بہت ہٹ کیا. ہاں میری شادی ہے نا بہت ہٹ کی تھی. آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ، مجھے تھا امی کو ہوگا، بیکاز امی از سو کلوز. سچ اے بگ پارٹ آف دیئر لائفز کیونکہ تم تو بہت ہی زیادہ، پھر تم ان کا سب سے شائننگ سٹار ہو. پاکستان کا تو ہو ہی ہو، لیکن ان کا تم شائننگ سٹار ہو. ہاں سو تمہاری شادی سے، میری شادی اگست میں میری رخصتی ہوئی ہے، اکتوبر میں ابو کو پہلا اٹیک ہوا ہے. وہ بھی اس لیے کہ امی نے دروازے بند رکھے تھے. امی ڈرتی تھیں کہ ابو میرے کمرے میں نہ جائیں. وہ میری بہن آ رہی تھی رہنے، انہوں نے کمرہ کھلوا کے صاف کرا رہی تھی، تو وہ آ کے بیٹھ گئے. بس وہ بیٹھے اور ان کو پہلا اٹیک ہوا ہے. وہ چیز امی کو ذرا ہوتی ہے، مطلب ان کے دل میں وہ چیز بیٹھ گئی تھی. تو کافی سال انہوں نے ابو کو میرے کمرے میں پھر جانے نہیں دیا. تم فون نہیں کرتی تھی روز ان کو؟ ہر وقت. مگر پھر بھی وہ مس کرتے تھے؟ ہاں، ابو کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے تھے. ابو یہ نہیں کہتے تھے آ جاؤ آ جاؤ. ایک آرڈر ہوتا ہے نا
کب آؤ گی, اچھا تب آؤ گی. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ امی ابو سے, شازل کی بھی یہی, آفٹر ایوری منتھ اور 2-3 منتھس میں دبئی سے آتی تھی, مہینہ 2 مہینے رہ کے جاتی تھی. تو دیٹ واز اے پلس پوائنٹ کہ مائی ہسبینڈ واز ویری سپورٹیو in the case of my parents. ابھی تک شازل از the one I look up to him کہ ایسے آدمی نہیں ملتے, بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کے پیرنٹس کے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں. اور وہ ریلیشن شپ جو میرا امی ابو کے ساتھ تھا اس کو پتا تھا. ابھی کیسا, how did she take it ان کا جانا؟ اس کی دعاؤں میں فضیلت ہے بڑی, خدمت کر لو اس کی, وقت یہ ہے ابھی. اس کی دعاؤں میں فضیلت ہے بڑی, خدمت کر لو اس کی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ابھی تو بہت ڈیفیکلٹ ہوا ہے. ہاں ابو کے بعد اٹس بین لائک 5 months ناؤ. obviously ان کی وہ میموریز تو نہیں جا سکتی ہیں, مگر وہ اٹیچمنٹ ان کی آج بھی ویسے ہی ہے. تو ہاؤ یو کوپنگ, کس طرح سے ان کو کیا سمجھاتے ہو کہ باہر لے کے جانا؟ گھما دیتی ہوں, دوستوں سے ملوا دیا, بہنوں کے چلی گئی. سب پریزنس اتنی بڑی, ہر وقت ایک آدمی کیا ہی خیال رکھنا. لاسٹ 4 years تو تھیں وہ اس طرح, ان کا کھانا کھلانا, ان کے کپڑے خود پہنانا, ان کو نہلانا, ان کے بال خود کاٹنا, ان کو سلانا. پیمپرس پر آ گئے تھے ابو لاسٹ ایئر. ابھی اللہ نے شکر الحمدللہ زیادہ عرصہ نہیں ان کو اس طرح محتاج رکھا. رات کو سو نہیں سکتے تھے کہ امی ساتھ لیٹیں گی, ہاتھ پکڑ کے سو. تو لاسٹ دن کب, ڈیتھ کے وقت کیا تھا صورتحال, بتائیں ہمیں. چیزیں ہو رہی تھیں. تم تھی ان کے پاس؟ صرف امی تھا؟ پوری فیملی تھی. بہنیں تھیں باقی؟ سب تھے. ایون میری بہن جو کراچی رہتی ہے وہ بھی تھی. ان کے نیسز, نیفیوز, نیس کی بیٹی, داماد, سب تھے. مطلب وہ سب سے مل کے خداحافظ کر. نومبر میں امی ابو کی شفٹنگ تھی, میں کراچی تھی. مجھے بہت سڈن ہوا ابو کا. نومبر میں ابو کو نوز بلیڈ ہوا, کراچی آئے ہوئے تھے. ہم نے ان کو بھجوایا ہاسپٹل میں, تو طبیعت ان کی بہت خراب ہونا شروع ہو گئی. تو میں وہاں رہی ہوں 1.5 مہینہ, سارا ان کا ٹیک کیئر کرنے امی کے ساتھ. بہت ٹائم اس وقت گزارا میں نے. پہلی دفعہ تھا کہ اس ٹائم ابو نے امی کے سامنے نہیں بولا, کیونکہ ابو ذرا سی بھی ایسی کوئی مرنے کی بات کر دیتے تھے تو امی اپسیٹ ہوتی تھی اور روتی تھیں. تو انہوں نے مجھے الگ سے بولا, کہتے اب بس میرا وقت قریب ہے, تو اپنی امی کو ریڈی کرو. کتنے سال پہلے ہوا؟ اب بھی نومبر میں, دسمبر. Oh, but you didn't take him seriously. I did. You did? I did. You knew he was going. I knew it. لیکن میں امی کو نہیں اس طرح, میں نے امی کو بہت پریپیئر کیا 3-4 مہینے کہ امی ہمیں نہیں پتا کب تک, 1-2 سال, باقی اللہ کی مرضی ہے, لیکن وہ جتنے تکلیف میں ہیں, آپ اتنی تکلیف میں ان کو روز دیکھ کے. ہاں, اور اتنا فل آف لائف آدمی, ہر وقت کام کرنے والا. تو امی کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوا. پھر ایک دم سے ابھی مارچ میں انہوں نے کال کیا مجھے ایک دن پہلے کہ میری بات کراؤ مدیہ اور شازل سے. میری بہن کراچی سے امی ابو سے ملنے گئی تھی, تو امی فوراً گھبرا کے امی نے فون دیا کہ بات کرا دو. بات کری تو رونا شروع ہو گیا. میں نے کبھی ابو کو ایسے نہیں دیکھا روئے. تو وہ ایک آپ انٹیوشنز بھی ہیں, آپ کے ماں باپ ہیں, آپ کو ایک دم ہٹ کرتا ہے کہ اللہ خیر کرے. امی کو بھی وہ چیز ہٹ کر رہی تھی. سب بہنیں ملیں. نیکسٹ ڈے ابو کی طبیعت خراب ہو گئی ہاسپٹل میں. پورا دن امی ہاسپٹل میں, پوری رات امی ہاسپٹل میں. صرف 10 منٹ کے لیے ابو نے امی کو بولا آپ جا کے ریسٹ کریں. وہ 10 منٹ خالی گاڑی میں گئی ہیں. اس بیچ میں انہوں نے مجھ سے بات کی ہے پوری, آئی لو یو, وین آر یو کمنگ, فجر کی نماز پڑھنا, وہ مت چھوڑنا, شازل سے بات کراؤ, شازل تمہارا کام ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ہر چیز پوچھی, تم کب آ رہی ہو. تو میں نے عید پہ جانا تھا, تو میں نے کہا میں عید پر آ رہی ہوں. کہتے تم اپنی مرضی کی مالک ہو. تو میں نے کہا آپ کہتے ہو تو میں کل آ جاتی ہوں, کیونکہ ابو بلاتے تو میں فوراً جاتی تھی, اور امی بلاتی تھی میں فوراً جاتی تھی. تو کہتے نہیں ٹھیک ہے آ جانا اپنی مرضی سے, بیکاز ان کو تو پتہ ہی ہوگا. اب آئی ڈونٹ نو وہ کیا تھا. 2 منٹ بس انہوں نے فون بند کیا ہے. 2 منٹ کے بعد میری بہن کی کال آئی ہے کہ ابو از نو مور. اور امی گاڑی میں سو رہی تھیں صرف اس 10 منٹ میں. وہ 10 منٹ میں وہ ابو سے نہیں ملی. لاسٹ
ان کا جو ہے گڈ بائی آمنے سامنے نہیں ہوا, تو وہ اس چیز کو لے کے ابھی تک ایسے ہی تو ہے یار یہ ریگریٹ ہوتی ہے نا کہ میں ان سے مل لیتی, وہ جا رہے تھے, مجھے کیا پتا تھا وہ جا تم رہے تو ہیں. یہ ریگریٹ مت رکھنا کہ زندگی میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ دل تو یہی چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ اتنی محبت, اتنا بڑا رشتہ ہو, وہ ساتھ ہو. سو میں تو سلوٹ کرتی ہوں اپنی ماں کو. ہم تو کہتے ہیں آپ نے دنیا میں جنت بنا لی ہے, جتنا ابو کا خیال انہوں نے رکھا ہے. لیکن ابا نے بھی رکھا اماں کا خیال, یہ بھی مانو نا. نہیں, ابو نے تو تھرو آؤٹ رکھا, بہت بٹ رکھا. ان ایکسپیکٹڈ ایک چیز ہوتی ہے نا, کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ یار نارمل ہے, بول نہیں سکتے تھے, بیڈ پر آ گئے تھے, بہت ساری چیزیں, بہت سارے کیسز ایسے ہوتے بھی ہیں. لیکن وہی پرانے زمانے میں جو براٹ اپ ہوتے ہیں وہ پھر اسٹک رہتے ہیں. کتنے مسئلے ہوتے ہیں, ابھی ہم لوگ فوراً کہہ دیتے یار چھوڑ دو, ختم کرو, نکلو, اپنی زندگی بناؤ. ایسی کوئی چیز ہی نہیں کہ میری ماں نے, اور ہمیشہ ہمیں بھی یہی سکھایا. نہیں مگر آپ نے تو کوئی خاص اچھا نہیں سیکھا, آپ نے تو بڑا اپنا بڑا ایک نام بنا لیا ہے. تو آپ کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر پوچھتے ہیں. مدیحہ افتخار سے بات ہو رہی ہے, میری ماں, آپ واپس آئیے, ابھی بات کرتے ہیں آپ کے.